اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بنا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سرچشمہ ہدایت 786۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح کراتب داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ تفسیر: گزشتہ سبق میں جہاں بنی اسرائیل کی وعدہ خلافیوں کا ذکر کیا گیا تھا، اس میثاق کی طرف اشارہ بھی کیا گیا تھا۔ یہاں اس معاہدے کی بعض شقوں کی طرف تفصیلی اشارہ کیا جاتا ہے۔ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جس معاہدے کا ذکر کیا ہے وہ وہی معاہدہ ہے جو ان کے ساتھ کوہ طور کو ان کے سروں پر لٹکانے کے بعد طے پایا تھا اور جس کے بارے میں انہیں تاکید کی گئی تھی کہ وہ اسے مضبوطی سے پکڑیں اور اس کے اندر جو ہدایت انہیں دی گئی ہیں انہیں یاد رکھیں۔ غالباً اس کے اندر دین کے اساسی امور کا بیان تھا، اور یہ اساسی امور وہی ہیں جو اب اسلام نے ان کے سامنے پیش کیے ہیں اور جنہیں وہ کوئی عجیب اور نئی چیز سمجھ کر رد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ جن امور پر مشتمل تھا، ان میں سے ایک اہم امر یہ بھی تھا کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی وہ مکمل توحید کا عقیدہ اختیار کریں۔ اس عہد میں یہ حکم بھی تھا کہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اس میں یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کریں، اور ظاہر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اچھی باتوں میں سرفہرست ہے۔ نیز اس عہد میں نماز فرض کی گئی تھی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا تھا۔ غرض یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو اسلام کے اندر بھی اساسی امور سمجھے جاتے ہیں، اور یہ سب باتیں اسلام میں فرض قرار دی گئی ہیں۔ اس عہد کے مطالعے سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے جو اسلام ہے، اور یہ کہ اسلام اس دین کی آخری کڑی ہے اور اس میں سابقہ شرائط کی تمام اصولی باتوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دوسری حقیقت یہ عیاں ہوتی ہے کہ یہودیوں کو دین اسلام سے بے حد بغض تھا۔ اسلام انہیں محض ان باتوں کی طرف بلا رہا تھا جس کا انہوں نے اپنے اللہ سے معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے تھے۔ ان کے اس شرمناک طرز عمل کی وجہ سے انداز گفتگو غیبانہ کلام سے تبدیل ہو کر خطاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، حالانکہ اس سے قبل بنی اسرائیل کو چھوڑ کر مومنین کو خطاب کیا جا رہا تھا اور ان کے سامنے ان کے برے کارنامے بیان کیے جا رہے تھے۔ ان کے یہ سیاہ کارنامے بیان کرتے کرتے اچانک ان سے مخاطب ہونا ان کے لیے سخت شرمندگی کا باعث ہے۔ مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے ہو اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اس سے وہ بعض راز معلوم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی اس عجیب کتاب میں واقعات کو بیان کرتے ہوئے کلام میں اچانک التفات کیوں ہوتا ہے اور اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ
نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لیکن جو یہودی ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، انہوں نے آخر میں اپنا اثر دکھائی دیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔